بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 9 ستمبر منگل کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. ہمارے ہاں خبریں چھپائی جاتی ہیں، جبکہ مغربی دنیا خبریں چھپاتا نہیں بلکہ چھاپ دیتا ہے. کل بھی ایسا ہی ہوا. اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے ایک خبر جاری کی انگلش اور اردو میں، اور وہ خبر بریکنگ نیوز تھی، اور وہ یہ تھی کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مائنز اینڈ منرلز کے بارے میں معاہدہ ہو گیا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں، اور یہ دستخط امریکہ کی طرف سے ایک کمپنی نے کیے ہیں، جبکہ پاکستان کی طرف سے FWO اور NLC کے حکام نے دستخط کیے. اور اس تقریب میں وزیر اعظم بھی تھے، اور خاص طور پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر تھے، کیونکہ وہی اس وقت ڈیفیکٹو حکمران ہیں. ڈیجورے رولر تو پاکستان میں اس وقت ہے ہی نہیں، نہ ہی ڈیجورے گورنمنٹ ہے، کیونکہ الیکشن چوری کیا ہوا ہے، پارلیمنٹ چوری کی ہے، اور مینڈیٹ چور اس وقت رجیم مسلط ہے. اس لیے یہ ڈیفیکٹو حکومت ہے، ڈیفیکٹو رولرز ہیں. تو ڈیفیکٹو حکمرانوں کی طرف سے جنرل عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب موجود تھے، لیکن دستخط کرنے والے تھے FWO. اور FWO کا بنیادی طور پر کیا مقصد ہے؟ یہ ایک فوجی ادارہ ہے، میجر جنرل اس کے سربراہ ہوتے ہیں، اور اس کا کام ہے سول ورکس کرنا، یعنی سڑکیں بنانا، پل بنانا اور ڈیم بنانا. اس نوعیت کے کام، اس کا کام ہے سول انجینئرنگ پروجیکٹ کو لے کے آگے بڑھنا. یہ اس کا بنیادی کام ہے. اور لیکن کل اس نے جو دستخط کیے وہ تھے مائنز اینڈ منرلز کے معاملے میں. ابھی تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ مائنز اینڈ منرلز کا کیا تعلق ہے FWO سے. اور دوسرا نیشنل لاجسٹک سیل NLC، اس نے دستخط کیے. تو نیشنل لاجسٹک سیل جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کا کام ہے ٹرانسپورٹیشن کا، کیونکہ یہ آپ نے بڑے بڑے کنٹینر دیکھے ہوں گے، ٹرک دیکھے ہوں گے جو سامان لے کے جا رہے ہوتے ہیں ایک شہر سے دوسری طرف. تو وہ NLC کے جو کنٹینر ہیں بڑے بڑے، ان کا کام ہے. یہ NLC ہے، نیشنل لاجسٹک سیل، جیسے کہ نام سے معلوم ہے. تو اس کا کام بھی ٹریڈ ہے، اور اکانومی کو بوسٹ کرنے کے حوالے سے جو اس کی لکھا ہوا ہے، اس کی آرگنائزیشن کے نیچے جو کچھ لکھا ہوا ہے، تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہے. تو ان دونوں محکموں نے یہ دستخط فرمائے. اب یہ بات حیران کن ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مائنز اینڈ منرلز دینے کا وعدہ جنرل عاصم منیر صاحب نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو براہ راست دیا تھا، اور اس وقت کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی. جو پہلی ملاقات ہوئی، ان کی پہلی اور آخری ملاقات اب تک کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے عاصم منیر صاحب کی 11 دن طویل انتظار کے بعد انہوں نے یہ ملاقات لی تھی. اور اس ملاقات میں انہوں نے یہ پیشکش کی تھی کہ آئیں جی مائنز اینڈ منرلز لیں، ہمارے ہاں شاپنگ کریں، ون ونڈو شاپنگ ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد ابھی تک گورنمنٹ کے کسی بھی فورم پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کیا طے پایا، ابھی تک جنرل عاصم منیر صاحب نے کہیں شیئر نہیں کیا. اور اس وقت ان کے ساتھ کوئی اور تھا بھی نہیں، یعنی کہ سول سائڈ سے کوئی بھی نہیں تھا. یہاں تک کہ نہ ہی وزیر خارجہ ان کے ساتھ تھے، نہ ہی وزیر دفاع، اور نہ ہی امریکہ میں ہمارے سفیر جو ہیں وہ بھی نہیں تھے. صرف محسن نقوی صاحب تھے، جو کہ ان کے اہلیہ کے عزیز ہیں، وہ اس میٹنگ میں موجود تھے، اور DG ISI. یہ سچویشن تھی، اور انہوں نے کسی بھی فورم پہ کہیں بھی نہ ہی گورنمنٹ نے شیئر کیا اور نہ ہی کسی اور نے کیا. جس کے بعد یہ بہت ڈبیٹ بھی ہوئی، اور خیبر پختونخوا ابھی تک عمران خان صاحب نے فوری طور پر روک دیا تھا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے وہ مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں کرے گی، کیونکہ وہ قانون سازی کا جو بل ہے وہ آیا تھا راولپنڈی جیک برانچ سے علی امین گنڈاپور کو، تو اس پہ ابھی تک کام نہیں ہو سکا. بلوچستان سے زبردستی یہ بل منظور کروا لیا گیا، اور پنجاب تو آپ کو معلوم ہے اردلی سرکار ہے، اور سندھ سے بھی کوشش کی گئی، لیکن درون خانہ یہ معاملہ گڑبڑ موجود ہے. لیکن بہرحال کل یہ معاہدہ ہو گیا، اور اس معاہدے کی جو تصاویر جاری کی گئی اس میں DG ISI بھی موجود ہیں، اور DG MI بھی موجود ہیں، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بھی موجود ہیں. اور دوسری جانب اس میں امریکی حکام پہنچے ہوئے تھے، اور وہ کمپنی بھی پہنچی ہوئی تھی، امریکی کمپنی جو ہے جس نے دستخط کیے. امریکہ کے جو قائم مقام سفیر چارج ڈی افیئر، وہ بھی اسلام آباد کی موجود تھی. تو یہ ایک سائننگ سیریمنی ہوئی ہے، MOU ہے، اور اس کے بعد پھر ایک گروپ فوٹو بھی منظر عام پہ آیا ہے. تو بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے
کہ یہ کسی بھی نہ ہی کسی کابینہ نے منظوری دی، نہ ہی کسی اور جگہ پہ ڈیبیٹ ہوئی، کیونکہ یہ ایک اہم نوعیت کا مقدمہ تھا اور ایک اہم نوعیت کے معاہدے تھے، اور بنیادی طور پہ جو اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ مائنز اینڈ منرلز کے آڑ میں امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں اور خاص طور پہ سی پیک روٹ پہ آنا چاہتا ہے اور ان علاقوں میں اپنی پریزنس کرنا چاہتا ہے تاکہ چائنا اور ایران پہ نظر رکھی جا سکے، افغانستان پہ نظر رکھی جا سکے۔ براہ راست فوجی اڈے تو دیے نہیں جا سکتے، اور وہ عمران خان صاحب ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کر چلے گئے، اور ان کا ابھی تک وہ اس کی سزا بھگت رہے ہیں کہ کیوں انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا۔ لیکن بہرحال یہ ایک کل کام ہوا ہے، اور جب امریکی سفارت خانے نے کہہ دیا تو اس کے بعد پھر اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس میں اس میدان میں پھر آیا، اور اس نے پھر یہ ساری خبر جو ہے بادل ناخواستہ بیان کی۔ اب آگے جی دوسرا عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اس سلسلے میں آلریڈی منع کیا ہوا ہے۔ کل عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی اس موقع پہ جب ان کا توشہ خانہ 2 کی ہیئرنگ تھی، تو انہوں نے ایک پیغام دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں، یہ کلمہ انسان کو ہر قسم کے خوف اور غلامی سے آزادی دیتا ہے، اور میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عاصم منیر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہی ہماری حقیقی آزادی کا ضامن ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ کلمہ انسان کو خوف کی زنجیریں توڑنے کی قوت فراہم کرتا ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ مجھے توڑنے کی کوشش میں مجھے مسلسل قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ 1 سال سے میری ذاتی ڈاکٹر کو معائنے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ شفقت خانم ہاسپٹل کے کوئی بھی ڈاکٹر 1 سال ہو گئے نہیں آئے، اور کئی ہفتے تک اخبارات اور ٹی وی انہوں نے کہا بند کر دیا جاتا ہے، فیملی ممبران اور وکلاء تک سے ملنے سے روک دیا جاتا ہے، 1.5 سال سے سیاسی رفقا سے ملاقات نہیں کروائی گئی، اور عاصم منیر کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے چاہے میرے خاندان سے جس مرضی کو قید میں ڈال دو، میں جھکوں گا نہیں، اور نہ اس ظلم کو میں قبول کروں گا۔ میں اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد ہر حال میں جاری رکھوں گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عاصم منیر افغانستان کی موجودہ حکومت کی مخالف لابی کو خوش کرنے کی کوشش میں کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے دور میں خطے میں قائم ہونے والے امن کو تباہ کر رہا ہے، یعنی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں افغان طالبان گورنمنٹ کے ساتھ جو پاکستان کا معاہدہ ہوا تھا اس کو سبوٹاژ کیا جا رہا ہے اور امن تباہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے تعلقات بہترین ہونے چاہیے افغانستان کے ساتھ، پڑوسی ملکوں کے ساتھ، اور میرا دل اس پہ بہت رنجیدہ ہے کہ ہم نے کئی دہائیوں کی مہمان نوازی کے باوجود موجودہ دور میں اپنے افغان بھائیوں کو دھکے دے کر ملک سے باہر نکال دیا، حالانکہ وہاں زلزلہ بھی آیا اور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کو خصوصی ہدایت کی کہ افغانستان جائیں اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھیں اور باہمی مسائل اور امن و امان کے حوالے سے ان سے بات کریں تاکہ حالات کو مزید بگڑنے سے بچایا جا سکے، اور جعلی وفاقی حکومت کو اس بات کا جواب دینا چاہیے مریم نواز جاپان اور تھائی لینڈ جا سکتی ہیں تو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کے امن کے لیے افغانستان کیوں نہیں جا سکتا۔ اور عمران خان صاحب نے بڑا ویلڈ کوسچن اٹھایا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مریم صاحبہ تو ایک سمندر کے کنارے گئیں اور کہتی ہیں کہ میں نے بندرگاہ جو ہے جاپان کی بندرگاہوں کا جائزہ لیا ہے تاکہ پاکستان کے ساتھ بندرگاہوں کے معاملے میں تعاون کریں پنجاب میں، تو پنجاب کے ساتھ تو نہ کوئی دریا سمندر تو لگتا ہی نہیں، کوئی بندرگاہ ہے ہی نہیں، تو وہ پھر پتہ نہیں کون سے کس پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن کے گئی تھیں کہ جس کے ساتھ بندرگاہ بھی ہو۔ تو بہرحال عمران خان صاحب نے اسی کی مثال دی اور انہوں نے علی امین گنڈاپور کو کہا کہ آپ جائیں کابل، افغان طالبان سے بات کریں، افغان حکومت سے بات کریں اور پائیدار امن کی بات کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف فوجی آپریشن، ڈرون حملے اور علاقوں سے بے دخلی کروانے کا عمل دراصل تحریک انصاف اور انصاف کی عوامی مینڈیٹ سے بننے والی حکومت کو غیر مقبول کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔
اور علی امین گنڈاپور کو اس آپریشن کے خلاف بھرپور مزاحمت کرنی چاہیے۔ یہ بات وہ پہلے بھی علی امین گنڈاپور کو کہہ چکے ہیں، مقدمات درج کہہ چکے ہیں، عدالتوں سے رجوع کرنے کا کہہ چکے ہیں، لیکن باوجود ابھی تک علی امین گنڈاپور عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز اور ڈائریکشنز کو فالو نہیں کر رہے، اسی لیے ان کے بارے میں شکوک و شبہات بھی پیدا ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ ان کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے کہا کہ ملک جو ہے وہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی وجہ سے لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے، اس لیے انہوں نے عوام سے اپیل کی، مخیر حضرات سے اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اگر جیل سے باہر ہوتا تو فنڈ ریزنگ کرتا، ٹیلی تھون کرتا، لوگوں کے مسائل دکھ دردوں کو کم کرنے کی کوشش کرتے، تو انہوں نے کہا کہ فوراً اب یہ کام کرنا چاہیے پارٹی کو بھی اور عوام کو بھی، مخیر حضرات کو بھی۔ تو کل ہم نے ایک چھوٹا سا کار خیر میں حصہ لیا جی، اور عمران ریاض خان صاحب اور ہم سب نے مل کر ایک ٹیلی تھون کی اور طویل ٹیلی تھون تھی، تقریباً 6 گھنٹے، اور ان 6 گھنٹوں میں فنڈ ریزنگ کی گئی اور بہت اچھا رسپانس آیا۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سیلاب متاثرین کی جو ہے وہ مدد کی جا سکے، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے عمران ریاض خان کو، جو انہوں نے اس بارے میں کافی محنت کی، تگودو کی، اور عوام نے بھی اس کا اچھا رسپانس دیا۔ تو بہرحال یہ تو ہو گئی ہیں جی خبریں۔ اب آتے ہیں جی مزید، اب یہ جو معاملہ ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا ایکسٹینشن کا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ یہ کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جنرل صاحب نے کچھ وعدے وعید کر لیے ہیں اپنی ایکسٹینشن کے لیے اور اپنے آپ کو جاری و ساری رکھنے کے لیے، لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ پاکستان کو ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر آپ ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی اختیار اقتدار کے لیے جب آپ سودے کرتے ہیں اور معاہدے کرتے ہیں تو اس کا خمیازہ قوموں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب میں آپ کو ایک گفتگو سنواتا ہوں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ایک چینی اہلکار ہیں، وہ شہباز شریف صاحب سے سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمارا پیسہ کہاں گیا، اور انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راداری کے منصوبوں میں پیش رفت نہیں ہوئی، اور ہم نے پاکستان کو پیسے بھی دے دیے ہیں، گورنمنٹ کو پیسے بھی دے دیے ہیں، ایک چینی اہلکار نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ فنڈز تو پاکستان کو منتقل بھی کیے جا چکے ہیں، لیکن گزشتہ 3 سالوں میں منصوبوں پر کوئی کام شروع نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا کہ 3 سال پہلے منصوبے کی فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل ہو چکی تھی اور چینی سافٹ لون کی رقم موجود تھی، لیکن اس پر کام نہیں ہوا اور تاخیر ناقابل قبول ہے، اور اس سے منصوبوں کی لاگت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا مکالمہ ہوا ذرا سن لیجئے، کیونکہ اس میں سارے ہی موجود تھے۔ The brick and mortar, the feasibility study is already done when Honorable Professor Iqbal is there, and unfortunately it's delayed. Even the money is ready by the time provided by China Exim Bank. Money is there. Yeah, it's a soft loan from China Exim Bank. These we are taking up for 4 years. They did not take up. The money was there, and the previous government just did not For bother. 4 years they did not bother. And money is lying. Yeah, money is lying. بہت ظلم ہے، بہت The ظلم more we wait, the cost is going to go up. Yeah, sure. As you know, yeah. We are taking up now. Yeah. And the first installment is there. The money is already there, and the feasibility study there, and the problem is just make the process. And when was the study completed? It's not a study, the study. No, the study, feasibility study. The feasibility study already done. When? It's already done 3 years ago. 3 years ago? When professor is there. اندازہ کرے۔ سال پہلے انہوں نے کہا جی کہ پیسے شفٹ ہو چکے ہیں، اور یہ اسٹڈی والا کوئی معاملہ نہیں ہے، فیزیبلٹی بھی تیار ہو چکی ہے، اور پورے کا پورا یہ سافٹ لون ہے، یہ شفٹ ہو چکا ہے۔ چینی حکام کہہ رہے تھے، اور ابھی تک کام شروع نہیں ہوا، اور شہباز شریف صاحب نے، ساتھ احسن اقبال صاحب بھی تھے، ساتھ وزیر صاحب بھی تھے، بزنجر صاحب، تو تینوں موجود تھے، اور تینوں کی موجودگی میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا، اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ پیسے کدھر ہیں، تو کون سے ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ سافٹ لون ہے، چینی حکام نے کہا، چینی اہلکار نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے پیسے آئے ہوئے ہیں لیکن کام نہیں ہو رہا۔ تو نہ احسن اقبال صاحب کے پاس کوئی جواب تھا، نہ شہباز شریف صاحب کے پاس، اور نہ ہی بزنجر صاحب کے پاس۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے۔ ایک طرف ہم چائنا کو
ہم ناراض کر رہے ہیں اور سی پیک کے منصوبوں کو روکا ہوا ہے، پیمنٹس آئی ہوئی ہیں، اور دوسری جانب ہم بہت ہی اتاولے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خوشنودی حاصل کی جائے، امریکہ کی خوشنودی حاصل کی جائے، اور ہم یہ ثابت کر سکیں کہ جناب مائی باپ ہم ابھی تک امریکی بلاک میں ہی ہے اور ہم امریکی بلاک سے نکلنا نہیں چاہتے۔ یہ جو سی پیک ہے، یہ چائنا سے تعلقات ہیں، یہ تو سارے بس کاسمیٹکس میز ہیں، اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک میں نے کہا آپ سے کہاں خبریں ہیں جو شیئر کی جائیں۔ باقی دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب علیمہ خان صاحبہ پہ اور نعیم حیدر پنجھوتا پہ ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ 35-40 7 کارکنوں کو بھی، نامعلوم افراد کو بھی شامل کر لیا گیا، اور ان 35-40 میں سے اب جب چاہیں گے کسی کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور یہ واقعہ ہے جناب کل جو ایک صحافی کا جو مبینہ طور پر معاملہ پیش آیا اس کی آڑ میں طیب بلوچ صاحب، اور اس کی آڑ میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے FIR درج کروائی ہے اور وہ FIR درج ہو گئی ہے، لیکن اس سے پہلے شہید ارشد شریف کی قتل کی تحقیقات، نہ ہی تحقیقات اور نہ ہی FIR، عمران ریاض صاحب کا اغوا ہونا، نہ ہی FIR اور نہ ہی کوئی اور معاملہ۔ لہٰذا بہت سارے مقدمات ہیں اس سلسلے میں صحافیوں کے خلاف، اور اب پیپلز پارٹی بھی، میں حیران ہوتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی بڑھ چڑھ کر آ رہی ہے، اس ایشو کو ٹیک اپ کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب میدان میں آ چکے ہیں۔ تو باقی خبریں انشاءاللہ اس سلسلے میں اگلے ولاگ میں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔